کبھی فرشتے اس حرم میں آتے ہیں، کبھی اس حرم میں جاتے ہیں۔ اللہ کے مولا ابوالفضل عباس، سامنے حرم امام حسین، حرم ابوالفضل یہ وہ جگہ ہے جہاں مولا کا بایاں شانہ قلم ہوا تھا۔ آپ حضرات زیارت کر لیں۔ مشق بڑی سے لگی ہوئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک حسین چراغ ہدایت کشتی نجات۔ کشتی نجات کے سلسلے میں اس کو مجلسوں میں بھی بہت سنا ہوگا، لیکن وہ ساری چیزیں عرض نہیں کرنی۔ کوئی شخص آیا 8ویں امام کے پاس اور کہا مولا یہ اسپیشل امام حسین کے لیے کیوں ہے کہ امام حسین کشتی نجات ہیں؟ آپ سارے ائمہ جو ہیں سب کشتی نجات ہیں، تو صرف امام حسین کا تذکرہ کیا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا ہم سب کشتی نجات ضرور ہیں، لیکن حسین کی کشتی کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے، وہ بہت تیز ہے، وہ انسان کو گمراہی سے ہدایت کی طرف بہت تیزی کے ساتھ لاتی ہے، اور اسی لیے جتنی فضیلت سے روایات امام حسین کے سلسلے میں اور زیارت امام حسین کے سلسلے میں، اتنی روایات کسی زیارت کے سلسلے میں نہیں ہے۔ روایت ہے کہ جب انسان نکلتا ہے اپنے گھر سے، ہم لوگ جیسے ہوٹل سے نکلتے ہیں، پروردگار کچھ فرشتوں کو معین کرتا ہے کہ اپنے پروں کو بچھا دو، میرا زائر حسین کا زائر آ رہا ہے، اور ہم لوگ جس زمین پہ چل رہے ہیں، یہ زمین جو ہے یہ سب مقتل ہے۔ سامنے حرم حضرت ابوالفضل عباس ہے، ادھر حرم امام حسین ہے، یہ بین الحرمین ہے۔ ہم لوگ جس مقام پہ ہیں یہیں پہ ساری جنگیں لڑی گئی ہیں، یہیں پہ اصحاب کے خون بہے ہیں، یہیں پہ انصار کے خون بہے ہیں، یہیں پشت پہ ہم لوگ جائیں گے۔ وہ مقام ہے جو مقام جناب علی اکبر ہے، جو مقام جناب علی اصغر ہے۔ ہم لوگ نکلیں گے کربلا کے چپے چپے اور کربلا کے ذرے ذرے پہ نشانیاں ہیں، لیکن آپ پورے کربلا میں جتنی بھی زیارتیں کریں گے نا، سب سے زیادہ آپ کو دکھے گا، سب سے زیادہ اگر کسی کی نشانی ہے تو وہ حضرت ابوالفضل عباس کی نشانی ہے۔ سب سے زیادہ ہر قدم پہ حضرت عباس کی نشانی، ہر جگہ پہ حضرت عباس کی نشانی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ حفاظت حسین میں سب سے آگے اگر کوئی ذات تھی تو حضرت عباس کی ذات تھی، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو زائر آتا ہے بغیر مولا کی اجازت کے نہیں آ سکتا، اور مستحب بھی ہے کہ جب زائر آئے تو آنے کے بعد سب سے پہلے حرم حضرت ابوالفضل عباس میں جائے، مولا سے اجازت لے، مولا میں آ گیا، کیا اجازت ہے کہ آپ زیارت کی اجازت دیتے ہیں؟ آپ کی زیارت کے بعد ہم مولا حسین کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، اے مولا ہمیں اجازت دے دیجیے، مولا آپ کا شکر ہے کہ ہمیں یہاں پہ بلایا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی تمنا کر رہے ہیں کربلا آنے کی، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جب آپ اپنے گھروں سے چلے ہوں گے تو آپ کو گلے سے لگا کے یہ کہا ہوگا ہمارے لیے بھی دعائیں کیجیے گا کہ ہم کربلا آ جائیں، ہمارے لیے جا کے وہاں اذن حاضری مانگ کے آئیے گا۔ سب کی دعاؤں، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ کہ مولا سب کو بلائیں۔ اب ہم لوگ حرم سے نکل رہے ہیں، سب سے پہلے ہم لوگ حضرت عباس کی نشانیوں میں جائیں گے، کفین پہ جائیں گے جہاں دائنا شانہ قلم ہوا، جہاں بایاں شانہ قلم ہوا، اس کے بعد مشق سکینہ جہاں پہ چھڑی ہے، اور پھر مولا ابوالفضل عباس کی زیارت کے لیے۔ لیکن یہ سمجھ کے چلیں کہ ہم حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کربلا کی زیارت کے سلسلے میں کہ کوئی زائر کربلا ایسے آ ہی نہیں سکتا کہ بالکل آرام سے آئے، پریشانیاں ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ آپ دیکھیں بہت سی ایسی مصیبتیں جو نہیں ہوتی نارملی۔ ابھی ہم صبح میں آئے، لائٹ چلی گئی، اندھیرے میں رہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت پریشانی ہے، نہیں، مولا آواز دے رہے ہیں اگر تھوڑی دیر اگر تم برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی سی پریشانی برداشت نہیں کر سکتے، ہماری زیارت کے لیے آئے ہو۔ ہر قدم پہ جو ہم قدم اب اٹھا رہے ہیں نا زیارت کے لیے، امام صادق کی روایت ہے ہر قدم پہ ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، ایک قبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر قدم پہ جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں پروردگار ہمیں حج و عمرے کا ثواب دے گا انشاءاللہ۔ کہ ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں، آداب زیارت کا خیال کریں۔ آداب زیارت کے بعد کچھ اعلان کرنے کی، جو چابی لیے ہوئے ہیں وہ اپنی چابیاں رکھ دیں یہاں پہ، چابی کے ساتھ ساتھ اسکارف سارے لوگ لگائے رہیں۔ سب کے پاس ہوٹل کے کارڈ ہونے چاہیے تاکہ اگر گم ہو جائیں تو کسی کو بھی ہوٹل کا کارڈ دکھا دیں، اور کارڈ دکھا کے یہاں تک وہ واپس آ جائیں۔ ویسے کوشش یہ رہے گی کہ ہم لوگ ساتھ میں رہیں۔
مرد جو ہیں وہ میرے ساتھ اندر جائیں گے، لیڈیز کے لیے الگ گیٹ ہے، تو آپ لوگ گروپ میں رہیے گا، ساتھ میں رہیے گا۔ اندر صحن ہے، صحن کے بعد جب زری پہ جائیے گا نا تو اندر صحن میں ایک جگہ معین کر لیجیے گا کہ واپس پلٹ کے سب یہیں آئیں گے، اور ساری خواتین جب ہو جائیں تب آپ لوگ باہر وہیں آئیں جہاں سے ہم اندر بھیجیں گے تاکہ پریشانی نہ ہو، اور کوئی سنگل نہ جائے، کم سے کم 4 لوگ جائیں، اگر گم ہو تو 3-4 میں گم ہوں گے تو آ جائیں گے، سنگل کوئی نہیں جائے، جو سنگل جائے گا پریشان ہو جائے گا، پہلی مرتبہ آئے وہاں آپ کو لگے گا کہ مجھے راستہ پتہ ہے لیکن سارے راستے سیم ہوتے ہیں، اس لیے آپ دیکھ کے جائیے گا کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کہ پروردگار ہم سب کی زیارتوں کو قبول فرمائے۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لوگ جس مقام پہ آئے ہیں، پیچھے حرم حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام، اس گلی میں جو سامنے گلی نظر آ رہی ہے یہ مقام کف ایمن ہے، ذات حضرت عباس جسے حجاب زینب بھی کہا گیا ہے۔ آیت اللہ خوئی جب زیارت کے لیے جاتے تھے حضرت عباس کی زیارت کے لیے تو زیارت میں ایک جملہ کہتے تھے، اے زینب کے پردے تجھ پہ میرا سلام، اس لیے کہ جب تک سلامت تھا زینب کا پردہ سلامت تھا، جب تو دنیا سے رخصت ہو گیا تو زینب کو بھی یقین ہو گیا کہ ہمارے سر سے ردائیں چھینی جائیں گی۔ حضرت عباس کے سلسلے میں یہی روایت ہے کہ جناب ام البنین نے پروان چڑھایا تھا حضرت عباس کو، اور کیا کہہ کے، اے لال عباس ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھنا، کبھی بھائی نہ سمجھنا۔ اور تربیت بھی ایک ماں نے ایسی ہی کی تھی، جب شادی ہو کے جناب ام البنین آئی ہیں گھر پہ، چوکھٹ پہ بیٹھ گئیں، مولا علی نے کہا گھر میں تشریف لے چلیے، کہا کہ اے میرے سید و سرور میں چلوں گی تو گھر میں، لیکن پہلے ایک وعدہ کیجئے، میں کنیز بن کے آئی ہوں، مالکہ بن کے نہیں آئی۔ اس گھر میں ہمیشہ مالکہ بن کے رہی ہیں جناب ام البنین، بچوں کو سکھایا۔ دنیا میں ایک سوتن کا رشتہ وہ ہوتا ہے جو بدنام رشتہ ہے، لیکن جناب ام البنین نے بچوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے، خود کو بھی کنیز سمجھتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد آئی امام علی کے پاس، مولا آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں نا، آپ فاطمہ مجھے نہ کہیے، اس لیے کہ جب آپ فاطمہ کہہ کے خطاب کرتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ بچوں کو اپنی ماں فاطمہ یاد آ جاتی ہے۔ کہا اے فاطمہ آج سے تمہارا نام ام البنین ہے۔ حضرت عباس اور 3 بچوں کی جو پرورش کی ہے جناب ام البنین نے، ہر مرحلے پہ اپنے آپ کو غلام سمجھا۔ حسین کا اشارہ اور حسین کی اجازت نہ ہو تو حضرت عباس قدم آگے نہیں بڑھاتے تھے۔ دربار ولید ہوا، حضرت عباس نے صبر کیا۔ امام حسن کے جنازے پہ تیر چلے، حضرت عباس نے صبر کیا۔ اور نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، حضرت عباس نے صبر کیا۔ کربلا کی منزل آ گئی، حضرت عباس صبر کر رہے ہیں، لیکن جب روز عاشور آ گیا ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے، مولا اب تو مرنے کی اجازت دے دیجئے، اے عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ داہنے دیکھا بائیں دیکھا، آقا وہ لشکر نظر نہیں آتا جس کا میں وہ لشکر کہاں ہے، اجازت ملی۔ اے عباس جانا چاہتے ہو تو سکینہ کے لیے پانی کا اہتمام کر دو۔ مشق سکینہ کو حضرت عباس کے حوالے کیا۔ مولا عباس مقتل میں آئے، تفصیلی مصائب انشاءاللہ خیمہ گاہ یا حرم میں پڑھوں گا۔ حضرت عباس نے مشق سکینہ کو پر کیا، واپس جو پلٹے ہیں
ذرا آگے بڑھے داہنا شانہ قلم ہوا. جب کسی کے شانے قلم ہوتے آسانی انگلی کٹ جائے تو وہ انسان جہاد نہیں کر سکتا. لیکن حضرت عباس جانتے کیا کہتے ہیں؟ واللہ ان قطعتم یمینی انی وحامی ابدا دینی. خدا کی قسم اگر داہنا شانہ بھی قلم کر دیا ہے میں دین کی نصرت سے باز نہیں آؤں گا. یہی وہ مقام تھا بھی ہم لوگ چلیں گے جہاں مولا کا داہنا شانہ قلم ہوا. اگر کسی کی انگلی بھی کٹ جائے تو آگے سفر نہیں کر سکتا. لیکن عباس کی نگاہ میں اپنا زخم نہیں ہے. کیسے یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے؟ حضرت عباس آگے بڑھتے رہے. ذرا آگے بڑھے تھے کہ بایاں شانہ قلم ہوا. ہائے عباس پہ مصیبت ٹوٹ گئی. علماء بیان کرتے ہیں دیکھیں جب شانے قلم ہو جاتے ہیں نا تو انسان سوچتا ہے کہ اب حفاظت کرے تو کیسے کریں. مشق سکینہ کی حفاظت کرنی چاہیے. لیکن جیسے ہی مشق سکینہ میں تیر لگا حضرت عباس کی آس ٹوٹ گئی. اپنا رخ فوراً پھر خیمے کی طرف موڑ دیا. ادھر جائیں تو ادھر خیمہ گاہ ہے, ادھر فرات ہوا کرتی تھی. حضرت عباس یہاں تک آنے کے بعد اور آگے جانا چاہیے نا, چلے گئے لیکن پھر ایک مرتبہ واپس اپنے راہوار کے رخ کو موڑ دیا. اب جائیں تو کیا کرنے جائے, سکینہ کو کیسے منہ دکھاؤ گا. یہی وہ مقام تھا جہاں وہ مصیبت ٹوٹی. مولا کے سر آنکھوں میں آکے کہ تیر پیوست ہوا. حضرت عباس نے چاہا تیر کو نکالے تو کیسے نکالیں, اس لیے کہ انسان کی آنکھوں میں اگر تنکا بھی پڑتا ہے تو بے اختیار ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. لیکن جس کے شانے قلم ہو چکے ہوں وہ تیر کیسے نکالے. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ اپنے سر کو جھکایا, چاہا کہ زانو کے سہارے سے تیر نکالے. سر کا جھکنا تھا, ایک شکینہ ایسا گرز مارا گھوڑے سے زمین پہ آئے. جب بھی کوئی بلندی سے آتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. لیکن ہائے رے حضرت عباس منہ کے بل زمین پہ آئے, آواز دیے آقا میرا آخری سلام من جام غم اندوه علم نوش کنید میز جام غم اندوه علم نوش ہونے کے بعد یہ وہ جگہ ہے جہاں مولا کا بایاں شانہ قلم ہوا تھا. آپ حضرات زیارت کر لیں. زیارت ہے جب دوسرے قافلے آ جائیں نا تو بہت دیر اس پہ ٹائم نہیں لگایا کریں. رو لیجئے آرام سے گریہ کر لیجئے. لیکن ہمارے پاس ابھی 6-7 دن ہے, پھر اس کے بعد برابر جتنا آنا ہو سب پاس بھی کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ادھر دیکھ رہے ہیں سامنے جو مینار نظر آ رہی ہے امام حسین کا حرم ہے. اسی کے پیچھے جتنی دور پہ یہ مینار ہے اتنا پیچھے خیمہ گاہ. اس خیمہ گاہ سے چل کے مولا عباس آئے تھے ادھر فرات پہ گئے. دائنا شانہ قلم ہوا, بایاں شانہ قلم ہوا. یہاں پہ لگی ہوئی تھی مشق پہلے, ابھی اس کو ہٹا دیا. یہ وہ جگہ تھی یہاں پہ, یہیں پہ جہاں پول لگے ہوئے ہیں, یہاں وہ جگہ تھی جہاں مشق سکینہ چھد گئی تھی. اور اس جگہ تک آنے کے بعد اب خیمہ گاہ سامنے, مولا کو سیدھے جانا چاہیے خیمے, لیکن یہاں سے مولا پھر واپس آیا. اور یہ حرم آپ کا, اتنی دور تک آئے تھے اور یہاں پہ مولا نے تیر نکالنا چاہا تھا جہاں ضرب لگی تھی, اور مولا گھوڑے سے زمین پہ آئے تھے. یہاں سے وہاں پہ شہادت ہوئی تھی. آپ دیکھیں کتنا فاصلہ طے کیا ہے کٹے ہوئے شاہنوں کے ساتھ, کتنا فاصلہ طے کیا ہے سکینہ کے بعد. حضرت عباس یہاں تک آئے اور مولا کی شہادت ہوگی اور یہیں پہ آپ کو دفن کر دیا گیا. ابھی ہم لوگ حرم چلتے ہیں انشاءاللہ زیارت کے لیے, لیکن یہ مولا عباس کے جو زیارتیں شروع ہوئی ہیں, اس درمیان میں ایک اور مناسبت یہاں پہ ہے جو آپ مصائب میں سنتے ہیں. جناب فضہ نے جو شیر کو آواز دی تھی وہ اسی جگہ پہ ہے. دوبارہ الگ سے نہ آنا پڑے اس لیے ہم لوگ پہلے شیر فضہ پہ چلتے ہیں, پھر اس کے بعد بین الحرمین آئیں گے اور زیارت پڑھیں گے. ابھی ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین. اب ہم لوگ جس جگہ پہ ہیں, مصائب میں آپ نے سنا ہے ادھر فضا میں آواز گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا, حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے, حسین کربلا میں شہید ہو گئے. روایت یہ ہے کہ جناب زینب دوڑی ہوئی آئیں, سید سجاد بیٹا اٹھو, دیکھو زمین کربلا کو زلزلے آ رہے ہیں, اے بیٹا مجھے ہول ہو رہی ہے. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا مجھے عصا کا سہارا دیجیے. عصا کا سہارا لیا, خیمے کا پردہ ہٹائیں. خیمے کا پردہ ہٹا, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کچھ نظر نہ آیا. ایک مرتبہ بلندی کی طرف دیکھا, السلام علیکہ یا ابا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے بابا آپ پہ سلام ہو. ادھر حسین پہ سلام کیا ہے. روایت یہی کہتی ہے کہ آدھا خیمے کی طرف آ گئے, خیموں میں آگ لگائی جانے لگی, گھوڑے دوڑائے جانے لگے. ایک مرتبہ جب خیمے جل چکے, جناب فضہ دوڑی ہوئی آئیں, اے زینب اے شہزادی, عجب غضب ہو گیا. جناب زینب نے کہا غضب ہونے کے لیے بچا کیا ہے, اے بی بی میں دیکھ رہی ہوں کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے. ان کا ارادہ ہے کہ حسین کے جنازے کو پامال کر دیا جائے. مقتل یہی کہتا ہے کہ جب دشمنوں نے دیکھا کہ اب جنازوں کو پامال کیا جائے گا تو سارے دشمنوں نے کہا اے پسر سعد, ہم نے حسین کو قتل کرنا گوارا کر دیا, ہم نے اپنے گھر والوں کو مرنا گوارا کر دیا, لیکن ہمارے قبیلے کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے زندہ رہتے ہمارے قبیلے کے انسان کے جنازے کو پامال کر دیا جائے. لوگ آگے بڑھنا شروع ہو گئے. زہیر کے قبیلے والوں نے زہیر کے جنازے کو ہٹایا, حبیب کے قبیلے والوں نے حبیب کے جنازے کو ہٹایا, اصحاب کے جنازے ہٹ گئے, انصار کے جنازے ہٹ گئے, حضرت عباس کا جنازہ بھی ہٹا لیا گیا. مقتل میں صرف ایک جنازہ حسین کا جنازہ. گھوڑوں کی نال بندی ہو چکی ہے بی بی, اس پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. فضا کچھ کر سکتی ہو, ہاں درمیان میں بیابان ہے جہاں پہ وہ شیر رہتا ہے جو مولا کے ساتھ تھا. اے فضا جاؤ شیر کو آواز دو, شاید وہ شیر حسین کی حفاظت کر لے.
ایک مرتبہ جناب فضا نے یہیں آ کے آواز دی، یہاں سے شیر گیا، جب تک شیر وہاں پہ رہا حسین کا جنازہ پامال نہ ہوا، لیکن جیسے ہی شیر پلٹا ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، حسین کا جنازہ پامال کر دیا گیا۔ پامال کرنے والا ایک ملعون کہتا ہے خدا کی قسم ہم نے حسین کی ہڈیاں ٹوٹنے کیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں جناب فضا نے شیر کو آ کے آواز دی تھی۔ آپ حضرات زیارت کر لیں اور اس کے بعد ہم لوگ حرم چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اس وقت بین الحرمین آ چکے ہیں، جس کی تصویریں آپ دیکھتے ہیں برابر۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتوں کا آنا جانا برابر ہوتا ہے۔ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں، کبھی فرشتے اس حرم میں آتے ہیں، کبھی اس حرم میں جاتے ہیں۔ اللہ کے 70,000 فرشتے ڈیلی پروردگار کے عرش الہی سے اتر کے زمین پہ آتے ہیں، اور زمین پہ آ کے مکہ، مدینہ، نجف سب کی زیارتیں کرنے کے بعد سیدھے آتے ہیں کربلا، اور کربلا میں آنے کے بعد جو واپس پلٹ کے جاتے ہیں دوبارہ وہ والے فرشتے نہیں آتے، لیکن روزانہ 70,000 فرشتے آ رہے ہیں۔ بین الحرمین، اس حرم سے اس حرم کا فاصلہ 381 میٹر ہے، 381 میٹر، اور یہ فاصلہ اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کوہ صفا اور کوہ مروہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ جناب ہاجرہ نے جو دوڑ لگائی تھی، پروردگار کو اتنا پسند آئے اس دوڑ کہ پروردگار نے حاجیوں کے لیے کوہ صفا اور مروہ پہ سعی کرنا لازم اور واجب قرار دے دیا۔ یعنی پروردگار بتانا چاہ رہا ہے جو عظمت کوہ صفا اور کوہ مروہ کی ہے، یہ حرمین عظمت میں اس سے کم نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ذریح کے فاصلے اتنے ہیں۔ آپ دیکھیں ادھر حرم مولا ابوالفضل عباس، سامنے حرم امام حسین، حرم ابوالفضل عباس جن کے لیے کتنی روایتیں ہیں۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ میرے چچا عباس کی وہ منزلت ہے جس پہ قیامت کے دن شہداء غبطہ کریں گے، کاش کہ ہمیں بھی وہ منزلت مل جاتی۔ کیوں؟ کمال حضرت عباس کا خلاصہ ہے ایثار اور قربانی۔ ہر انسان دیکھتا یہ ہے کہ ہمیں مل جائے، دوسرے کو ملے یا نہ ملے، ہمارا کام ہو جائے، دوسرے کا کام ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہ کربلا کی ایسی شخصیت تھی کہ ہر مرحلے پہ دوسرے پریشانی میں رہے، چاہے عباس پریشانی میں رہے۔ اسی لیے جب کسی نے چوتھے امام سے سوال کیا تھا مولا آپ کے بابا تو 3 دن کے پیاسے تھے، تو امام نے کہا کہ نہیں، غلط کہتے ہو، کربلا میں سب 3 دن کے پیاسے تھے، لیکن کربلا میں 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کی پیاس کا کوئی اندازہ نہیں۔ ایک امام حسین کب سے پیاسے ہیں کوئی اندازہ نہیں، بلکہ مولا نے یہی کہا تھا کہ مجھے زمین سے آسمان تک دھواں دھواں دکھائی پڑتا ہے۔ ایک حضرت زینب کی پیاس جو عصر عاشور پہ بھی تمام نہ ہوئی تھی، اس لیے کہ جو پانی آتا تھا وہ مختصر رہتا تھا، اسے بچوں کو پلا دیا کرتی تھی۔ پھر امام سجاد نے کہا ایک میرے چچا عباس کی پیاس، اس لیے کہ جب خیموں پہ دیکھتے تھے کہ اب پانی کم ہو رہا ہے، عباس نے 4 محرم سے پانی پینا چھوڑ دیا تھا۔ ہاں میں پانی پی لوں گا تو بچے کیسے پانی پیئیں گے؟ عباس کے اندر وہ ایثار، وہ قربانی کا جذبہ، اسی لیے مولا سے کہتے مولا سب سے پہلے مجھے مرنے کی اجازت دے دے، لیکن امام نے کہا عباس تم غلام بن رہے ہو نا، اللہ تمہیں آقا بنائے گا، اللہ تمہیں سید و سالار بنائے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو عظیم الشان حرم بھی ہے، جو زیارتیں بھی ہیں۔ ہم لوگ آ چکے ہیں اس در پہ جہاں سے ہمیں اجازت مانگنی، مولا ان تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ میں بلا لے جو آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں۔ مولا آپ کا شکریہ کہ ہمیں اس بارگاہ میں بلایا۔ مولا نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ زیارتوں پہ آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مولا ان سب کی دعاؤں کو، ان سب کو جو اعلیٰ علیین میں جگہ دے دے۔ مولا کی عباس میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش بھی ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ آتے تھے عالم صاحب، ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ ان کی بھی خواہش تھی، جب بیمار ہوئے تو کہتے تھے کہ اس بار ہمیں کربلا چلنا ہے، لاسٹ ایئر نہیں آ پائے تھے، اس بار چلنا نہیں آ پائے۔ آپ دعا مانگیں گے، جیسا میں نے ویڈیو میں کہا تھا، دعا کے وقت آپ کو کچھ یاد نہیں رہے گا مانگنا کیا ہے، بس کھڑے ہو جائیے گا لو لگا کے، مولا آپ بہتر سمجھتے، مولا آپ
کیا ہمارے حق میں اچھا ہے وہ سمجھتے. اور اس بار تو اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ احساس ہے کہ ہم یہاں سے زیارت کے بعد سیریا جایا کرتے تھے. اب سیریا کے حالات خراب ہو چکے ہیں. مولا آپ کو آپ کی بھتیجی سکینہ کا واسطہ سیریا کے حالات کو پھر سازگار کر دیں کہ ہم دوبارہ اس جگہ پہ جا سکیں. آئیں ہم لوگ کھڑے ہو کے سلام عرض کرتے ہیں مولا ابوالفضل عباس کی خدمت میں.